اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 160 آپ کے سامنے اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو پیچھے جو ہم نے آیت کی انٹرپریٹیشن کی تھی 159 نمبر 159، اس کے اندر یہ تھا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ بینات یعنی اس کے دلائل کو اور والہدا اور وہ جو ہدایت کی باتیں ہیں ان کو چھپاتے ہیں، اور حج کا جو اللہ نے لوگوں کی فلاح و بہبود کا ایک نظام رکھا ہوا ہے سالانہ بنیاد پر، وہاں وہ اپنے مذہب کی چیزوں کو یا مذہبی رسوم کو لے کر آتے ہیں اور ان کی روح سے اللہ کی یہ جو واضح دلائل ہیں، ہدایت کی باتیں ہیں، ان کو چھپاتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے یہ پوری چیز واضح کی تھی۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یلعنہم اللہ، تو وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے، جو اللہ کے قوانین کو فالو کرنے سے انسان کو نعمتیں ملنی ہوتی ہیں اس سے وہ خود کو محروم کر لیتے ہیں، اور وہ جو کائناتی قوتیں جو انسانی کاموں کے سلسلے میں ان کی مددگار ہوتی ہیں، وہ بھی ان کی مدد سے بھی وہ خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہوئی تھی ان لوگوں کی۔ اب ان لوگوں کی بات آگے پھر قرآن کریم دوبارہ ان کو کلیئر کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اب آیت شروع ہو رہی ہے سورہ البقرہ کی 160 نمبر کی، تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا۔ اب یہ دیکھیں ان لوگوں کے بارے میں قرآن اس طرح سے بات کر رہا ہے کہ تاکہ وہ ان کو اللہ کے قوانین جو ہیں وہ بالکل پتہ چل جائے کہ اگر وہ غلطی کر بیٹھے ہیں جان بوجھ کر یا بھول چوک سے، جیسے بھی کہ وہ اپنے مذہبی قوانین ان کی روح سے انہوں نے مذہبی رسوم بنا لیں، تو اب حل کیا ہے؟ بنا تو لی انہوں نے، قرآن کریم پھر حل بھی دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو مایوس کر دیتا ہے کہ تم سے یہ جو غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اب پھر اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، نہیں، وہ ان کو واضح کرتا ہے کہ اگر ایسا کچھ تم کر بیٹھے ہو تو پھر اس کا حل بھی ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ اب اس آیت کے اندر دے رہا کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، یہ ہے حل کہ مگر وہ لوگ کہ جو تابو، جنہوں نے توبہ کی۔ یہ توبہ کیا ہوتی ہے؟ تابو کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ صحیح راستے سے قدم آپ نے غلط راستے کی طرف اٹھائے اور غلط راستے پر چل پڑے، احساس ہوا کہ میں تو غلط راستے پر پڑ گیا ہوں، اب ظاہر ہے اس میں منزل تو نہیں مل سکتی، اس میں انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے، وقت بھی ویسٹ ہوتا ہے، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور رقم بھی ویسٹ ہوتی ہے، پیسہ بھی، تو یہ تینوں چیزیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، پھر بھی انسان منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اور پھر اس میں تھکاوٹ بھی بہت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آپ تو جتنا چلے جا رہے ہوتے ہیں اتنا ہی اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو تابو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی احساس ہو جائے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں، لیکن تھوڑا چلنے کے بعد آپ میں احساس ہو جاتا ہے کہ میں تو غلط راستے پہ جا رہا ہوں، یہ تو وہ راستہ ہی نہیں ہے، یہ تو مجھے میری منزل پر نہیں پہنچائے گا۔ تو آپ کا وہیں سے واپس پلٹنا، جہاں سے قدم غلط اٹھے تھے، جہاں سے آپ نے اس راستے سے آپ ڈی ٹریک ہوئے تھے اور غلط راستے پر پڑ گئے تھے، تو پہلے اس راستے پر آئیں، اس پوائنٹ پر آئیں جہاں سے آپ ڈی ٹریک ہوئے تھے، تو پہلے تو وہاں پر آنا ہے۔ تو اصلی ہو، یہ جو اصلح ہوا ہے، اس میں ایک عمل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے واپس آنا اس مقام کے اوپر، اس صحیح جگہ سے جہاں سے غلط
راستے پر چل پڑے تھے، واپس اس پوائنٹ پر آنا، یہ ایک عمل ہو گیا۔ اب پھر اس صحیح راستے پر آ تو گئے، اب آگے اس منزل تک چلنا بھی، یہ نہیں کہ وہیں کھڑے ہو گئے، آگے اس چلنا بھی، یہ دو عمل ہوتے ہیں۔ اصلحو کے اندر دو عمل ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو غلط کام کو چھوڑنا ہے، جب بھی احساس ہوا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، پہلے اس کو چھوڑیں، چھوڑنے کے بعد پھر اس سے زیادہ بہتر کام کرنا، تاکہ وہ جو غلط کام کیے ہیں ان کا مداوع ہو سکے، کمپنسیشن ہو سکے، صحیح کاموں کا وزن غلط کاموں سے بڑھ سکے۔ تو یہی، کیونکہ قرآن کریم کے اندر میزان کی کانسیپٹ سے بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر غلطیاں ہو جائیں تو پھر صحیح کام اتنے کرو کہ غلطیاں جو ہیں وہ دب جائیں، ان کا اثر کم ہو جائے۔ تو یہ کانسیپٹ قرآن نے دیا ہے۔ تو یہاں پر توبہ کے اندر یہی چیز آتی ہے کہ جن لوگوں نے حج کو وہ مذہبی رسوم بنا دیا اور اللہ کے جو ضابطے تھے، اس کی ہدایت کی جو چیزیں تھیں، اس کی بینات، دلائل، ان کو انہوں نے چھپا دیا اپنی مذہبی رسومات کی روح سے، اپنے مذہبی قوانین کی روح سے۔ تو ان میں سے جو کوئی بھی وہ کہتا ہے تابو و اصلحو و بینو، وہ توبہ کرے، اس غلط نظام کو چھوڑ دے جو انہوں نے اللہ کے قانون کے مقابل اپنایا، اور و اصلحو اپنی بہتری کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اور وبینو اور کھول کر یہ چیز سمجھ لے، بیان کر دے کہ وہ چیزیں غلط ہوئی تھی، واضح بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آئے، ڈاؤٹ کے ساتھ نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، بات میں کلیئرٹی ہو، واپس آنے میں بھی کلیئرٹی ہو۔ تو ایبسولوٹلی اللہ کے قوانین کی طرف پلٹنا، اس کی روح سے جو الدین کا نظام قائم ہوتا ہے اس کی طرف پلٹنا، وہ تو ایبسولوٹ قرآن کے اندر ہے، اس سے باہر کسی مذہب کی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ چیز آ جائے گی کہ اللہ الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا، تو یہ تین چیزیں کرنی ہیں، تابو ہے، اصلحوا ہے اور بینوا ہے۔ میں نے تینوں کا مطلب آپ کو بتا دیا ہے۔ تو جب یہ کچھ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے فَأُولَئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں اتوب، جن کی طرف متوجہ ہوتا ہوں میں، اتوب علیہم، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی طرف پھر اللہ کا قوانین وہ متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کا جو قانون ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب بھی انسان اپنے غلط روش کو، اپنے غلط جو ان کے عقائد ہوتے ہیں، مسالک ہوتے ہیں، مذہبی رسوم ہوتی ہیں، ظاہر ہے یہ قرآن کے مقابلے میں ہے نا، یہ غلط ہے نا یہ چیزیں، جب بھی وہ چھوڑتا ہے، اللہ کے قوانین کی طرف پلٹتا ہے، تو یہ توبہ ہو گئی نا، اور کلیئرٹی کے ساتھ آتا ہے، وہ بینو ہے، کلیئرٹی کے ساتھ آتا ہے، اصلاح کر کے آتا ہے اپنے کہ میں نے غلط کیا اور اب دوبارہ میں یہ نہیں کروں گا۔ تو جب اس طرح سے وہ اللہ کے قانون کی طرف پلٹتا ہے، ایبسولوٹ اللہ کے قانون کی طرف، اور انسانوں کے قوانین کی طرف نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا، صرف اللہ کے قوانین کی طرف پلٹتا ہے، تو کہتا ہے فَأَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میرا بھی قانون ان کی طرف پلٹتا ہے۔ دیکھیں یہ ہے قرآن کا انداز سمجھانے کا، بات کرنے کا، اس طرح سے قرآن انسانوں سے بات کرتا ہے۔ تو جب تم اپنی پلٹ آؤ گے، اپنی غلط چیزوں کو چھوڑ کر اور اپنی اصلاح کرو گے اور کلیئرٹی کے ساتھ آؤ گے، تو پھر میرا قانون بھی تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے اللہ کا قانون تو پھر انسانوں کی پروٹیکشن کے لیے ہے، حفاظت کا سامان پرووائڈ کرتا ہے۔ دیکھیں انسانیت کی جو حفاظت ہے، پروٹیکشن ہے، پیس ہے، امن ہے، سکون ہے، وہ صرف اللہ کے قوانین کو اپنانے میں ہے۔ جب تک دنیا اللہ کے قوانین کو، جو صرف اس کی کتاب کے اندر ہے، قرآن کے اندر، جب تک وہ ان کو نہیں اپناتے دنیا کے لوگ، اس وقت تک وہ سکون، امن، چین سے نہیں رہ سکتے، ان کو حفاظت نہیں مل سکتی۔ تو یہ ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے قوانین، ایبسولوٹ اللہ کے قوانین کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر اللہ کا قانون ان کو پروٹیکشن دے گا۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
کہ اللہ جو ہے وہ تواب ہے. تواب کا کیا مطلب ہے؟ یہ معاف کرنے والا. یہ اس طرح کی میننگ قرآن کے یہ کرنے صحیح نہیں ہے. تواب کا تو تابو کا تو مطلب ہی پلٹنا ہوتا ہے. تو تواب توبہ قبول کرنے والا کیسے ہو جائے گا؟ تواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ توبہ کا عمل کرتے ہیں، اصلاح کا عمل کرتے ہیں، توبہ واپس پلٹنے کا عمل وہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، غلط چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، کلیئرٹی کے ساتھ آتے ہیں، تو پھر اللہ کے قانون کی روح سے ان کو ان کی تائید ہو جاتی ہے. اللہ کا قانون ان کے ساتھ ان کی حمایت میں ہو جاتا ہے، ان کو حفاظت پرووائڈ کرنے لگ جاتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے تواب. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی توبہ کا عمل کرے گا تو اللہ کے قوانین کی روح سے اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ قوانین اس کی طرف متوجہ ہوں گے. پیچھے قرآن بتا رہا ہے اتوبو علیہم، تو اسی سے وہ تواب بھی ہے. عام طور پہ ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی اس نے وہ جو واپسی کا جو عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے غلط چیزوں کو چھوڑ دیا، تم نے اپنی اصلاح کر لی، کلیئرٹی کے ساتھ آ گئے، تو ٹھیک ہے، ہم تمہاری اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن آئندہ تم غلط کام نہیں کرو گے. ڈیلیبریٹلی انجانے میں ہو جائے تو ایک علیحدہ چیز ہے. وہ تو جیسے انسان کو احساس ہوتا ہے وہ واپس اپنی غلط چیز کو چھوڑ کر واپس پلٹ آتا ہے صحیح چیز کی طرف. تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے کہ انجانے میں ہو جائے، ارادے کے ساتھ نہ ہو، بلا ارادہ ہو جائے انجانے میں، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن ارادے کے ساتھ دوبارہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو جب یہ چیز ہوگی تو وہ کہتا ہے الرحیم. یہ ہے نا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ الرحیم، الرحیم کا معنی ہوتا ہے پروگریسیولی ڈیولپ کرنا. تو یہ معنی، یہ رحیم کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، یعنی کوئی ایسا کو طرف کھا کے کسی کو رونے پیٹنے کے اوپر وہ طرف کھا لیتا ہے اور اس کے اوپر رحم کر دیتا ہے. یہ معنی ہوتے ہیں ہمارے اردو کے اندر. تو یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے الرحیم. اس کا مطلب ہوتا ہے نشو نما دینے والا، فزیکلی نشو نما دینے والا اور مینٹلی نشو نما دینے والا اپنی کتاب کے ضابطوں کی روح سے. فزیکلی ڈیولپمنٹ کے لیے اس نے پورا کارخانہ کائنات رزق دینے پر لگایا ہوا ہے کہ یہ رزق پرووائڈ کر رہا ہے. انسان محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، زمین اس کے بیج کو اگاتی ہے، درخت لگتا ہے، اس کو پھل لگتے ہیں. تو انسان محنت کرتا ہے، پورا کارخانہ کائنات اس کو رزق پرووائڈ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں الرحیم کے اندر آ جاتی ہیں. تو کہتا ہے کہ جب تم میرے قوانین کو فالو کرو گے تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ تمہاری ذہنی نشو و نما بھی ہوگی، یہ جو وحی کی اقدار ہم نے قرآن کے اندر بیان کی ہیں اس کی روح سے، اور تمہاری جسمانی نشو و نما بھی ہوگی. یعنی یہ جو کارخانہ کائنات، اس کے اندر کتنی قسم کے پھل، سبزیاں، اناج، کتنی کھانے کی چیزیں ہیں، انسان گن نہیں سکتا. تو ان کی روح سے تمہاری جسم کی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو دونوں طرح کی ڈیولپمنٹ، مینٹل ڈیولپمنٹ قرآن کے ضابطوں کی روح سے، اور فزیکل ڈیولپمنٹ کائنات کے اندر جتنی بھی کھانے پینے کی جو حلال چیزیں ہیں، طیبات ہیں، ان کی روح سے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہے الرحیم جو تمہیں پروگریسیولی تمہاری ڈیولپمنٹ کر رہا ہوتا ہے. پہلے بچہ وہ پریگننسی ہوتی ہے، ایک وہ اس کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت پوش اس کے اوپر چڑھتا ہے، اندر اس کو غذا مل رہی ہوتی ہے. پھر 9 ماہ کے بعد جب اس کا جنم ہو جاتا ہے تو وہ باہر بھی اس کو ماں کے سینے سے دودھ مل جاتا ہے. یہ جتنا بھی انتظام ہے یہ سارا یہ الرحیم پروگریسیولی ہو رہا ہے نا، ایک دن میں نہیں ہوتا، ایسے سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. پھر بچہ پہلے نرم غذا وہ دودھ پیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نرم غذا، پھر ٹھوس غذا، پھر ایسے جوان ہو جاتا ہے. تو یہ پروگریسیولی ہو رہا ہوتا ہے. بیج بوتے ہیں، پہلے وہ کمپل نکلتی ہے، پھر اس کا وہ ایسے چھوٹا سا پودا بنتا ہے، پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پھل دینے لگ جاتا ہے. پروگریسیولی چیزیں ہو رہی ہیں نا. تو یہ الرحیم کے اندر آ جاتا ہے. یہ سائنس کی روح سے یہ جو پروگریسیو ایوولوشن کا جو عمل ہے یہ سارا کا سارا الرحیم کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ بڑی ہی
معنی خیز آیات ہیں، اگر ان کے اوپر تدبر کیا جائے تو انسان جو ہیں ان کو روشنی ملتی ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو جو تدبر کرتے ہیں، تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ اس سے آپ کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بھی حاصل ہوگی اور دنیا کی جو حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کھلیں گے۔ شکریہ۔